قومی اسمبلی میں آزاد کشمیر سے متعلق خواجہ آصف کے بیان کی گونج۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیر دفاع کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ وزیر اعظم سے وفاقی وزراء کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ آزاد کشمیر کے معاملے کے حل کے لیے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی سپیس دینے کی حمایت۔ ایوان میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ چند وفاقی وزراء وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے معاملے پر وفاقی وزیر کے بیانات نے آگ کو مزید بھڑکا دیا ہے۔ وہ وزیر آج بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسے وزیر کابینہ میں آخر موجود کیوں ہیں جو راولاکوٹ کے کشمیریوں کو کشمیری ہی نہ سمجھے؟ ایک وزیر نے کہا تھا کہ ہم 12 نشستیں جیب میں لے کر آتے ہیں۔ اس بیان کی وجہ سے ہی ایکشن کمیٹی کو ایسے مطالبات کرنے کا موقع ملا۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم آزاد کشمیر میں الیکشن ملتوی نہیں کرانا چاہتے، خواہش ہے کہ پرامن حالات میں الیکشن کرائے جائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اسلام آباد سمیت ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ گلگت بلتستان میں 90 روز کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے کا اعلان۔ قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران مسلم لیگ نون پر کھل کر تنقید، کہا کراچی جیسا بلدیاتی نظام لے کر آئیں۔ پیپلز پارٹی لاہور میں بھی بلدیاتی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایم کیو ایم کا مسئلہ آئین میں ترمیم کا نہیں، ان کے اپنے اراکین ایک دوسرے کے خلاف سیاست کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے ایم کیو ایم کے بااختیار بلدیاتی نظام کے لیے آئینی ترمیم کے مطالبے پر متحدہ کے اپنے ہی وزراء کو رکاوٹ قرار دے دیا۔ ایم کیو ایم سے وفاقی حکومت سے نکلنے کا بھی مطالبہ کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا تمام سیاسی جماعتوں کو اتحاد کا بھی مشورہ، کہا وزیر اعظم اتحادیوں اور اپوزیشن کو ساتھ لے کر ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھا ہو کر مقابلہ کریں، ایک ہو کر پاکستان کے مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے احتجاجی کال کا مقصد آزاد کشمیر الیکشن کو رکوانا ہے۔ وہ مہاجرین کی نشستوں کی آڑ میں مظفر آباد پر لشکر کشی کرنا چاہتے ہیں۔ مطالبات دھرنوں اور پرتشدد احتجاج سے منوائے نہیں جا سکتے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے خبردار کر دیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب ان کا مطالبہ الیکشن ملتوی کرنے اور کاغذات نامزدگی سے پاکستان سے الحاق کی شق نکالنے کا ہے۔ انہیں ایسے مطالبات سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ آج پورے آزاد کشمیر میں کوئی احتجاج نہیں، مظاہرین راولاکوٹ میں دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات میں سے کوئی ایک ایسا مطالبہ نہیں کہ جس پر کام نہیں کیا گیا۔ اب 8 نئے مطالبات لے کر آئے۔ مظاہرین کو حق رائے دہی سے محروم کرنا، مہاجرین کو حق رائے دہی سے محروم کرنا تحریک آزادی کے مقصد سے انحراف ہے۔ مولانا ثالثی کے معاملے پر جو کردار ادا کریں، حکومت ویلکم کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی آزاد کشمیر کے معاملے پر ثالثی کی پیشکش، کہا عوامی ایکشن کمیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا، انہوں نے آج اپنا لاہ عمل دینا تھا، وہ نہیں دیا۔ کمیٹی کا خط حکومت کو بھیجا مگر اب تک جواب نہیں ملا۔ لوگ بڑی تعداد میں راولاکوٹ میں موجود ہیں، بات چیت ہونی چاہیے، چارٹر آف ڈیمانڈ کو دیکھنا چاہیے، مظاہرین کی تقریر کی بنیاد پر تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف نے جو باتیں کی ہیں وہ بطور وزیر دفاع نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ خواجہ آصف جیسے بیانات اشتعال کو بڑھائیں گے۔ کشمیری برتھ سرٹیفکیٹ سے نہیں، قربانیوں سے بنتا ہے۔ 5 جنگیں لڑی مگر صلہ یہ ملتا ہے کہ وہاں پر ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں اور دھرنے دیے جاتے ہیں۔ کہا گیا بلوچستان سے لاشیں واپس آ جاتی ہیں، کشمیر سے لاشیں بھی واپس نہیں جائیں گی۔ میں نے اس پر جو جواب دیا وہ بالکل درست تھا، مجھے اس پر کوئی ندامت نہیں ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی قومی اسمبلی میں گھن گرج، اپوزیشن کو ایک بار پھر میثاق جمہوریت کی پیشکش۔ بولے کہ وزیر اعظم اپوزیشن بینچوں پر جا کر ملتے ہیں، بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے تو آپ ایسا سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ ان کے اقتدار میں ایوان میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ مراد سعید میزوں کے اوپر دوڑتے تھے، آدھے گھنٹے میں 55 قانون سازیاں کی گئیں۔ ایک شخص نے اسپیکر کی کرسی پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا۔ ہمارا ماضی بھی قابل رشک نہیں مگر درست کرنے کی کوشش کی۔ آپ بھی ماضی کو درست کریں، ہم بھی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان دلچسپ مکالمہ۔ شہباز شریف نے کہا مولانا سے جو بات کی وہ میرے سینے میں ہی دفن رہے گی۔ مولانا نے جواب دیا وزیر اعظم کو اجازت ہے وہ بات ایوان میں بتا دیں۔ وزیر اعظم نے کہا مولانا کی آفر قبول نہیں کروں گا کیونکہ پھر معاملات دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ تنہائی میں جو مولانا سے بات کی اسے قبر میں لے کر جاؤں گا مگر کبھی نہیں بتاؤں گا۔
پاکستان کی کوششوں سے خطے میں امن آیا 47 سال کے بعد ایران اور امریکہ کے براہ راست مذاکرات ہوئے پاکستان نے ہی سب سے پہلے ایران پر حملے کی مذمت کی کشیدگی میں کمی کے لیے بھی متحرک رہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کہا کہ ہماری کوشش تھی کہ اسلام آباد میں ہی معاملات طے پا جائیں دونوں اطراف سے کوئی چیز پبلک نہیں ہونے دی بڑے بڑے ممالک سے بھی دستاویز شیئر نہیں کی دونوں ممالک نے پاکستان پر اعتماد کیا امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے لیبیا کی مسلح افواج کے ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر کی ملاقات جی ایچ کیو راولپنڈی میں ہونے والی اس ملاقات میں علاقائی سلامتی صورتحال دفاعی تعاون اور فوجی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے پیشہ ورانہ فوجی تربیت اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا فیلڈ مارشل نے دوست ممالک کے ساتھ امن استحکام اور تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پاک فوج کے عزم کو اجاگر کیا معزز مہمان نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے ان کی خدمات کا اعتراف کیا آئی ایس پی آر کے مطابق معزز مہمان کو مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا ایران کو تاحال کوئی رقم دی گئی نہ ہی ان کے فنڈز ریلیز کیے گئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان کہا کہ ایران کی جانب سے آبنہ ہرمز میں جہازوں سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جا رہا غلط معلومات فراہم کی گئیں تو مذاکرات فوری ختم کر دیے جائیں گے امریکہ ایران کے منجمد فنڈز خود کنٹرول کرے گا رقم امریکی کسانوں کو دی جائے گی امریکی کسان فنڈز کے بدلے مکئی گندم سویابین خرید کر ایران بھیج سکیں گے ایران میں خوراک کی قلت ہے تمام اشیاء صرف امریکہ سے ہی خریدی جائیں گی وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ امیر قطر کی امریکہ ایران مفاہمت یادداشت پر مبارکباد دونوں رہنماؤں کا برگن اسٹاک میں تکنیکی مذاکرات کے پہلے دور پر اطمینان کا اظہار مثبت رفتار برقرار رکھنے پر اتفاق مشترکہ بیان میں کہا کہ مذاکرات کو تخریب کاروں سے محفوظ رکھنا ہوگا امیر قطر نے پاکستان کی سفارتی کامیابی کی تعریف اور امن اقدامات کی مکمل حمایت کی وزیر اعظم نے کامیابی کا کریڈٹ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی انتھک کاوشوں کو دیا کہا کہ قطر کی مسلسل حمایت سے ہی امن کوشش کامیاب ہوئی ایرانی صدر کام کی کوششوں کے لیے ایک بار پھر پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف ایکس پر اپنے بیان میں مسعود پزشکیان نے کہا کہ ثالثی کی کوششوں کو سراہنے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا اپنے بھائیوں آصف علی زرداری شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصف منیر سے تبادلہ خیال کیا گیا ایرانی صدر کا مزید کہنا تھا کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی انتھک کوششیں اس کی بھرپور ثقافت سے جڑی ہوئی ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان بہت سی امیدیں اور امنگیں مشترکہ کوششیں ہیں ہماری پالیسی ہے کہ خطے کی سلامتی کو خطے کے ممالک ہی یقینی بنائیں ایران خلیجی ممالک کے ساتھ باہمی احترام کی بنیاد پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہے ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا باکو میں تقریب سے خطاب کہا کہ خطے کے ممالک کے اندرونی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کی لبنان میں جنگ بندی کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی ایران کی ہے ایران کو انقلابی تحریک کے بجائے بطور ریاست کام کرنا ہوگا ایران ریاست کے طور پر کام کرے تو ترقی کے بڑے مواقع موجود ہیں خطے میں جب تک ایرانی پراکسیز حملے کریں گی کشیدگی ختم نہیں ہو سکتی عراق سے میزائل اور ڈرون حملے علاقائی امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں امریکہ ایران بات چیت میں یہ موضوع بھی جلد زیر بحث آئے گا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ابو ظبی میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ آبنہ ہرمز بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے کسی ملک کو ٹول یا فیس لینے کی اجازت نہیں ہے خطے کے تمام ممالک امریکہ کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں عالمی آبی راستے پر ٹیکس یا فیس لگانا بین الاقوامی قانون کے خلاف ہے ایران کے پاس دو راستے ہیں یا تو معاہدوں پر عمل کرے یا نہ کرے ایسا نہ ہوا تو امریکی صدر کو دیگر فیصلے کرنا ہوں گے برگن اسٹاک مذاکرات جاری ہیں فی الحال عارضی وقفہ ہوا ہے آئندہ ہفتے تکنیکی مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ بتایا کہ پہلا گروپ نیوکلیئر پروگرام دوسرا پابندیوں اور منجمد اثاثوں کا جائزہ لے رہا ہے تیسرا گروپ لبنان کی صورتحال پر کام کر رہا ہے ایرانی صدر نے گزشتہ روز پاکستان کا دورہ کیا وزیر اعظم اور صدر سے ملاقاتیں ہوئیں تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا گیا برگن اسٹاک مذاکرات میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے پاکستان کی نمائندگی کی پاکستان اور قطر کی تکنیکی ٹیمیں مزید پیش رفت کے لیے فریقین سے رابطے میں ہیں
ایران امریکہ امن معاہدے اور آب ہرمز کھلنے کے مثبت اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری۔ امریکی WTI کی قیمت $71 فی بیرل کی سطح پر آ گئی۔ برطانوی برنٹ کروڈ $74 فی بیرل میں فروخت۔ مربان کروڈ $65 پر آ گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز، 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,79,300 کی سطح پر پہنچا۔ کاروبار کا آغاز 1,77,692 سے ہوا تھا۔ قومی اسمبلی میں بولنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن کا احتجاج اور ہنگامہ آرائی۔ اسپیکر نے کھری کھری سنا دی۔ ایاز صادق نے کہا، میں آپ کو کیسے بولنے کا موقع دوں؟ کیا میں نے آپ کو 15 دن بولنے نہیں دیا؟ جو پریس کانفرنس کل کی وہ آج بھی کریں۔ آپ کو 15-20 گھنٹے بولنے دیا۔ 10 کٹوتی کی تحریک کی جگہ 25-25 تحریک پر آپ بولے۔ آپ پیناڈول کی طرح ہے، 4 گھنٹے بعد احسان اتار دیتے ہیں۔ جائیں باہر جا کر پریس کانفرنس کریں۔ اپوزیشن کو 100% غلط کہہ سکتے ہیں، نہ ہی خود کو 100% درست کہہ سکتے ہیں۔ دونوں جانب سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی بھی 100% درست نہیں ہے۔ MQM کے رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے کہ آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو اپنے گریبان میں جھانکیں۔ آرٹیکل 32, 7 اور 4A پر کوئی بات نہیں کرتا۔ ہمیں قومی مصالحت، قومی مفاہمت اور عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے اس طرف توجہ نہ دی تو کراچی ایکشن کمیٹی بھی بنے گی۔ متنازع ٹیلی کام ری آرگنائزیشن بل میں بڑی تبدیلیاں تجویز۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر قائم کمیٹی نے 2 اجلاسوں کے بعد تبدیلیوں کی تجویز دی۔ ذرائع کے مطابق بل میں کچھ تعریفوں کی وضاحت، کچھ شقوں میں تبدیلی کی جائے گی۔ شہریوں کی ذاتی جائیداد ان کی رضامندی سے استعمال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ شہریوں کی رازداری کو متاثر کرنے والی شقوں میں تبدیلی تجویز کی گئی ہے۔ شہری اور ٹیلی کام کمپنی باہمی رضامندی سے معاوضہ طے کریں گے۔ نجی جائیداد پر فائبرائزیشن اور دیگر تنصیبات سے متعلق شق پر بھی نظر ثانی ہوگی۔ وزارت IT نیا ترمیم شدہ ڈرافٹ کمیٹی کو پیش کرے گی۔ حتمی جائزے کے بعد وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے IPP کے صدر عبدالعلیم خان کی ملاقات۔ گلگت بلتستان میں حکومت سازی سمیت مختلف امور پر گفتگو۔ پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی نے گلگت بلتستان میں آئندہ بھی ساتھ چلنے پر اتفاق کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی کامیابی کو تسلیم کرنے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور نون لیگ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ بلا مقابلہ منتخب ہوا۔ ہم گلگت بلتستان میں سب کے ساتھ مل کر چلیں گے۔